صحیح، یا رسول اللہ پہرا بھی دوں گا، صبح اذان بھی دوں گا، سب کو اٹھاؤں گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا بلال دیکھ صحیح، تو بھی تھکا ہوا ہے، ہم بھی تھکے ہیں، تو کہہ رہا ہے میں جگاؤں گا، ٹھیک ہے، ایسے کہا۔ تو بھائیو حضور سو گئے، صحابہ سو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا جو پلان ہوتا ہے اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں کچاوا، آگے اور پیچھے دو بندے بیٹھتے ہیں، اس کی پہ ٹیک لگا کے نا ایسے سورج کی طرف منہ کر کے حضرت بلال بیٹھ گئے۔ سارے صحابہ سو گئے، نبی کو بھی نیند آ گئی، صحابہ کو بھی نیند آ گئی کہ پہرے والا بیٹھا ہے، صبح صادق ہوگی، 4:30 بجیں گے، اذان کا ٹائم ہوگا، بلال اذان دے گا، سب کچھ جگائے گا۔ بیٹھے رہے، چلتے چلاتے اور جب اذان کا ٹائم ہوا تو حضرت بلال کو بھی نیند آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بولو۔ جگانے والا، پہرا دینے والا، اس کو نیند آ گئی۔ اب جو حضور ہیں وہ بلا تکلف کے پہرے والا بیٹھا ہے۔ شان دیکھو اللہ کا، اس سے سبق ملتا ہے۔ بلال نیند میں، صحابہ نیند میں، 5 بج گئے، 6 بج گئے، 7 بج گئے، سورج نکلا، سورج کی دھوپ آئی، رسول اللہ کے چہرے انور پہ پڑی، شعائیں اور لائٹیں، گرمی محسوس ہوئی۔ نبی السلام اٹھے، دیکھا پہرے دار یک نہ شد دو شد، جس نے کہا تھا میں پہرا دوں گا وہ تو کھرکاٹے میں ہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھے، صدیق اکبر، عمر فاروق، علی صحابہ کو اٹھایا۔ حضرت عمر فاروق اٹھے غصے میں، یا رسول اللہ یہ حال ہے پہرے دار کا، میں اٹھاؤں گا؟ نماز بھی گئی، عبادت گئی، نماز جیسی عبادت گئی، اس نے کیوں ہاتھ مارا تھا؟ کیوں دعویٰ کیا تھا؟ کیوں اعلان کیا تھا؟ کسی اور کو بٹھا دیتے۔ او بھائیو، صحابہ تھے، یہ فکر نہیں تھا کہ سو گئے، یہ تھا کہ نماز گئی۔ 1500 صحابہ کی نماز گئی، آقا نامدار کی گئی، مقتدی اور پیشوا دنیا کا۔ حضور نے فرمایا میں خود اٹھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام گئے، اضرب برجلک یا بلال، اپنے پاؤں مبارک سے بلال کو کہا، اضرب برجلک، پاؤں مارا بلال کو، بلال اٹھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ صبح اٹھنے کی دعا ہے۔ حضور فرمایا بلال کیا ہوا؟ وہ کہتے الحمدللہ الذی، سبحان اللہ۔ بلال 3 دفعہ حضور نے فرمایا، اس نے یہ حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوا، تو نے دعویٰ کیا، تو نے ہاتھ لگایا، تو نے ہمت باندھی، سب صحابہ کو تسلی دی، میں محمد کو تسلی دی صلی اللہ ہو، اور تو سو گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میری قصور نہیں ہے، جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ تو نبی ہیں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو رات کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ تو کم سوتے ہیں، زیادہ روتے ہیں، جس نے ذات نے آپ کو سلایا اس ذات نے میں بلال کو بھی۔ حضور نے فرمایا کہتا تو سچ ہے، کیسی بات کہی، لاٹھی بھی بچ جائے، سانپ بھی مر جائے، وہ عمدہ اور عقدہ بات کہی کہ میرے بس میں نہیں ہے۔ پہرے ہم پہرے بھی دیتے رہے، مگر اس ذات کو منظور تھا جس نے آپ کو نیند میں ڈال دیا، جس نے آپ کو سلا دیا، اسی نے بلال کو بھی سلا دیا۔ آپ نے فرمایا صحابیوں الجھو نہیں، جھگڑو نہیں، چلو اس میدان کو چھوڑتے ہیں، اس میدان میں نحوست ہے،
آگے جا کے وضو کرتے ہیں، نماز کی قضا کرتے ہیں۔ تو بھائیو عرض کر رہا تھا کالے گورے پہ نہیں ہیں، بڑے بڑے حسین جہنم میں جائیں گے اور بڑے کالے رنگ والے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم ازواجا، میں نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، جوڑے ہیں نا، میاں بیوی، ابا اماں، بہن بھائی جوڑے، درختوں میں جوڑے، پرندوں میں جوڑے، درندوں میں جوڑے، انسانوں میں جوڑے، حیوانوں میں جوڑے، مچھلیوں میں جوڑے، سانپوں میں جوڑے۔ انا خلقناکم ازواجا وجعلناکم شعوبا، جماعتیں بنائیں، وقبائل، قبیلے بنائے، قومیں بنائیں، اور میں نے گنوائیں، پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، مزاری، ہزاری، پتہ نہیں کتنی قومیں ہیں۔ کیوں بنائی؟ لتعارفوا، پہچان کے لیے، زبان بھی الگ، رنگ بھی الگ، قد بھی الگ، چال بھی الگ، لباس بھی الگ، بول بھی الگ، سوچ بھی الگ۔ ازواجا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، میں نے بنائے، یا اللہ سب تو نے بنائے، تیرا کون، تیری یاری کس سے ہے، تیرا تعلق کس سے ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ، او پکی بات ہے میرے بندے ہو، میرے نزدیک وہ اچھا ہے، اکرمکم عند اللہ، میرے نزدیک عزت والا، اتقاکم، جس کے دل میں اللہ آ جائے، ساری دنیا سے ہٹ کر اپنا معبود، اپنا محبوب، اپنا خالق، اپنا رازق، مسجود اور معبود کس کو سمجھے؟ وہ بولو، اتقاکم، جس کے دل میں اللہ ہو کہ سب کچھ ہیچ ہے، سب زیرو ہے، ہم زیر دست ہیں، وہ زبردست ہے۔ تو فرمایا میرا محبوب وہی مجھے پیارا ہے، نہ مجھے حسن کی ضرورت ہے، نہ مجھے دولت کی ضرورت ہے، دولت ہو تو چھوڑ دوں ایسا نہیں ہے، مجھے اعمال کی ضرورت ہے، ایمان ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان بھی خالص ہو، عمل الصالحات، عمل بھی خالص ہو تو گزارا چلے گا، ایمان ہے اعمال نہیں پھر بھی گزارا چلے گا، عمل تو بہت ہیں، ایمان کی رتی نہیں، بغیر حساب کے جانے۔ یا رسول اللہ، یہ سارا قرآن مردوں کے لیے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی نے، یا رسول اللہ، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، قرآن میں جب بھی دیکھو مومنوں کے لیے بات ہے، ان مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے، عورتوں کا تو کھاتے ہی نہیں ہے، قرآن میں عورتوں کے بارے میں تو بات ہی نہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ صحابیات نے، اللہ تعالیٰ تو علیم و خبیر ہیں، سمیع و بصیر ہیں، سن رہے تھے، سورۃ احزاب ہے، ومن یقنط ہے، پارہ ہے 22واں، اور سورت ہے احزاب 674 صفحہ ہے۔ اب یہ حضور کی بیوی کہہ رہی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، او لوگو، او ایمان والے ہو، پورے قرآن میں الگ حکم کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا عام ہیں، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، مگر ازواج مطہرات میں سے سوال کیا گیا، مردوں کا تو قرآن میں ذکر ہے، عورتوں کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چند الفاظ اتار دیے، میرا پیغمبر ان کو یہ آیات سنا دیں، جو دین مردوں کے لیے ہے وہی دین، بولو، جو اسلام مردوں کے لیے وہی اسلام عورتوں کے لیے، جو احکامات مردوں کے لیے وہی احکامات عورتوں کے لیے، عورت الگ نہیں ہے، پردے میں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، نماز میں، صدقات میں، خیرات میں، حج میں، زکوٰۃ میں، گھریلو معاملات میں، جو معاملات اسلام میں مرد پہ طاری اور جاری ساری ہیں وہی احکامات
عورت بیچاری ساری ہیں، اور کتنی ہماری مائیں بہن کہتے اماں نماز پڑھا کر کہتے میرا شوہر حاجی ہے، حج پہ گیا تھا، حج کر کے آیا، حاجی جو ہے نا، میں کیوں نماز پڑھوں، حاجی صاحب مجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب تو بتا، کہتا ہے واہ واہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہے، میرے گھر میں تو جنت ہے، یہ مجھے بیوی چھڑوائے گی؟ بیوی اپنا حساب دے گی، مرد وہ بولو تو صحیح، ہر بندے کو اپنا حساب الگ دینا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا رب کی دربار میں۔ پیر صاحب الگ حساب دے گا، پیرنی قربانی کا سیزن آیا، قربانی کا جو گزر گیا، مولوی صاحب نے تقریر کی، اور مولوی صاحب نے ایک بکرا پالا گھر میں نا، پیر صاحب تھے، پیر بھی تھے، مولوی صاحب بھی تھے، بکرا پالا کہ بیچیں گے۔ مولوی لوگ کم قربانی کرتے ہیں، کہ ہم تو نماز روزے والے ہیں، وسائل نہیں ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ مولوی صاحب نے بیان کیا قربانی کے فضائل، وہ سنائے، بیوی گھر سن رہی تھی، اس نے کہا اتنا ثواب ہے، ادھر چھری پھری، خون کا قطرہ نکلا، بکرے کے وجود پہ کتنے بال ہیں، ایک بال کے بدلے ایک نیکی، سارے گناہ معاف۔ اس نے کہا اچھا، مولوی صاحب تقریر میں تھے، اس نے کسی بندے کو بولا بسم اللہ ہے، وہ سمجھ آ رہی جا رہی ہے۔ پیرنی نے، استاد صاحب کی بیوی نے بکرا ذبح کرا دیا، مولوی صاحب ادھر تقریر میں، تقریر ختم ہوئی، ملنے جلنے میں، دینے لینے میں، وہ بن گیا، گوشت بن گیا، بیوی نے گوشت پکایا، سالن پکا کے تیار کیا کہ سجن آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، مل کے کھانا کھائیں گے۔ مولوی صاحب جب گئے تو بیوی نے گوشت پیش کیا، بھونا بھانا، سبحان اللہ۔ تو مولوی صاحب نے پوچھا واہ واہ کیا بات ہے، سالن بھی اچھا بنا ہے، بوٹیاں بھی اچھی ہیں، یہ کس نے گوشت بھیجا؟ اس نے کہا بھیجا کیا، اپنا جو کھڑا تھا۔ وہ سمجھا، کون سا؟ آپ نے اور ہم نے جو بکرا پالا تھا۔ اس نے کہا واہ واہ مرے تیری مت، بڑی پلید ہے، چندری بڑی بے غیرت ہے، اپنا بکرا ذبح کر دے۔ اس نے کہا تو نے جو تقریر کی، تو نے قرآن سنایا، فضائل سنائے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، ہم بھی تو کچھ حاصل کریں۔ کہنے لگا بھائی بڑی پاگل ہے تو، یہ تو لوگوں کے لیے مسئلے ہیں، مولوی صاحب کے لیے تھوڑی ہے۔ مولوی صاحب سود کھائے، مولوی صاحب چوری کرے، مولوی صاحب زنا کرے، مولوی صاحب غلط کام کرے، وہ تو مولوی صاحب ہے۔ کوئی پوچھے تو کہتا ہے اوے خاموش ہو جائے، پتہ نہیں میں مولوی صاحب ہوں، میں پیر صاحب ہوں، میں خان صاحب ہوں، میں سردار صاحب ہوں۔ رئیس صاحب سے کہا واہ تیرے جیسا پاگل دنیا میں نہیں، پلا پلا بکرا ذبح کر دیا۔ اوروں کے لیے مسئلے ہیں۔ اس نے کہا تو نے جو سنایا مال اور فضائل سنا ہے، میرا تو کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ تو بھائیو سمجھ آئی کہ گئی؟ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اللہ آپ کو بھی۔ بولو حجانی کام نہیں آئے گی، حاجی کام نہیں آئے گا۔ لوط علیہ السلام نبی ہے اور بیوی نوح علیہ السلام نبی ہے، بیوی بھی گئی بچہ بھی گیا۔ ابراہیم نبی ہے، باپ جہنم میں گیا۔ محمد نبی ہے، ابو لہب جہنم میں، اتبا اتیبہ شیبہ ابو جہل جہنم میں، سردار بڑے بڑے جہنم میں، 9 چچے جہنم میں، 2 چچے جنت میں۔ 11 میں سے 2 قبول ہوئے، باقی جہنم میں۔ رب نہیں دیکھتا کہ یہ پیر کا بیٹا ہے، یہ نبی کا بھائی ہے، یہ نبی کا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں دین میرا سانجہ ہے، مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، مسلم بات ہے، سجی سجائی بات ہے، ڈھکی چھپی نہیں، ڈھکی سجی بات ہے۔
ان المسلمین، ہم کون ہیں؟ مسلمان. اور مسلمان کا معنی فرما روا، اللہ کا حکم ماننے والا، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا. شادی کی رات سے لے کر سہاگ والی رات سے لے کر قبر تک، یہ جو 5 سال 10 سال 50 سال 100 سال یہ جو پوری زندگی ہے، اسلام کے مطابق مرد بھی زندگی گزارے، اسلام کے مطابق عورت بھی. ان المسلمین والمسلمات، اسلام کے کام کرنے والے مرد، اسلام کی کام کرنے والی عورتیں، اسلام کے احکام ماننے والے مرد، دوسرے لفظوں میں فرما روا مرد، فرما روا عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں. ان المسلمین والمسلمات، اللہ ہم کو مسلمان بنائے. اور مسلمان کا معنی ہے اوپر سے آرڈر آئے اور مان. اللہ فرماتے لوگوں، میں نے کہا حضرت ابراہیم سے، اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم میرا بنتا ہے. ہم جی اللہ والے ہیں. ہم کون ہیں؟ وہ بولا تو کرو. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں. ابراہیم اذ قال له ربه اسلم، میرا بنتا ہے، میری بات مانتا ہے. سبحان اللہ. قال اسلمت للہ رب العالمین. یا اللہ میں تو انتظار میں تھا کب بولے گا اور میں جی کروں، تو آرڈر کر، میں تیار. سبحان اللہ. اسلم، مانتا ہے نہیں مانتا؟ اسلمت للہ، جو تو کہے گا وہی کروں گا، جو کیا وہ کر کے دکھایا. عید کے دن بتایا تھا ابراہیم سے اللہ نے کام لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے رزلٹ حاصل کیا. بنگلہ کوٹھی نہیں دی. اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں، ہم نے ابراہیم کو مقتدا بنا دیا، پیشوا بنایا بیت اللہ کا. والمومنین والمومنات، اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے مرد، والمومنات، ایمان رکھنے والی عورتیں. مومن تو مرد تو ایماندار ہے، اللہ سے مانگتا ہے. بیوی کہتی حاجی آج میں جا رہا ہوں شہباز قلندر، آج میں جا رہا ہوں عبداللہ شاہ کی مزار پہ، منت مانی تھی، میں جا رہا ہوں. حاجی کہتا نہیں 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 یہ کام نہیں کرنا. کہتے نہیں میں جاؤں گی. حاجی گھر میں رو رہے، حجانی گئی. اسلام کہتا ہے نکاح گیا. مشرک قبر کا سجدہ کیا، مشرک نے جا کے غیر سے مانگا، نکاح ختم. یہ ایسا کوئی گناہ بڑا گناہ ہے. ان شرک لظلم، چوری گناہ، قتل گناہ، زنا گناہ، ڈاکہ گناہ، سود گناہ، کتنے گناہ ہیں کہ بندہ گنتا گن جائے. ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ رب کو چھوڑ کر غیر کی حاضری میں کہتے ہیں وہ تو دیتا نہیں، تو چھوڑتا نہیں ہے. مومن مرد ہو اور مومن عورت ہو تو سبحان اللہ. مرد مومن ہے، عورت فاسقہ ہے، عورت مومن ہے، مرد بیکار ہے. یا رسول اللہ، مرد بھی مر گیا، بیوی بھی مر گئی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک مومن ایک مشرک. فرمایا جو مشرک تھا جہنم میں، بیوی تھی مومن تو جنت میں، اس کا نکاح دوسرے کے ساتھ کر دے گے. والمومنین، اللہ تعالی ہم کو ایماندار بنائے، اپنی ذات پہ ایمان رکھنے کی اللہ توفیق دے دے. آنے کا مقصد یہی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت یہی ہے. لا الہ والمومنین والمومنات. تیسری بات والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں. نماز بھی فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض. پیسے کا مالک ہے، خیرات کرے. کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے نفلی باتیں ہیں، سب کس کے لیے کرے. والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے. ایک ہے بے فرمان، ایک ہے فرما بردار. جو اللہ کہتا ہے وہی کرتا ہے، دائیں بائیں نہیں بھاگتا.
نماز کا ٹائم آیا کہتا دکان جائے سامان جائے کچھ ملے نہ ملے پہلے رب کو تو حاضری دوں، اس کو تو راضی کروں، جو اس کا حکم آیا وہی کرتا ہے۔ والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، سچائی پہ چلنے والے، سچائی پہ تولنے والے، سچ کے ساتھ کھانے والے، سچائی کے ساتھ بولنے والے، سچائی کی گواہی دینے والے، سب کچھ چلا جائے مگر سچائی والا الفاظ نہ جائے۔ تولنے میں صداقت، بولنے میں صداقت، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ والصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں، اللہ ہمیں اسی میں بنا دے، بولو آمین۔ سچی بات کہنا، سچائی پہ عمل کرنا، سچائی سے کھانا، سچائی سے بھرنا، سچائی سے تولنا، جائز منافع لینا۔ تو بھائی القاسب حبیب اللہ، حلال کمانے والا سچائی سے لے آیا، سچائی سے بیچتا ہے، کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست، اللہ کا یار ہے۔ والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ گرمی زیادہ آ گئی ہے، اللہ کو گالی دے رہا ہے، سردی زیادہ آ گئی، رب کو بھونک رہا ہے، نہ سردی سہتا ہے، ان الانسان لظلوم کفار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ بندہ میری اتنی نعمتیں ہیں، زندگی بھر تسبیح لے کے کیلکولیٹر لے کے حساب کر، تو ختم ہو جائے گا، تیری جان چلی جائے گی مگر میری نعمتوں کو گن نہیں پائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، کر میری نعمتوں کو شمار، لَا تُحْصُوهَا، نہیں گن پائے گا۔ اور ہمارا حال ہے، ان الانسان لظلوم کفار، نہ سردی برداشت ہے نہ گرمی برداشت ہے، روٹی رج کے مل جائے تو اوپر نکلتی ہے، تھوڑی ملے تو پھر ناشکری کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَىٰ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تھوڑا سا تڑی کھینچتا ہوں تو پھر بھونکتا ہے، پھر میری گلہ کرتا ہے، فصل اچھا نہیں ہوا، آم گر گئے، راکی برباد ہو گئی، رب نے ستیہ ناز کر دیا، بارش برگا کے فرما نہیں، ملے تو پھر بھی واہ واہ، نہ ملے تو پھر بھی۔ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے، ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے، اچھائی سے نماز پڑھنے والے، جھک جھک کے سجدہ کرنے والے۔ ایک تکبر ہے، ایک خاشع ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کا، تعظیم کا سجدہ، جھک گئے۔ انت تکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین لم تسجد، وہ شیطانہ ابلیس، تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ہاں جی، یہ کس کی علامت ہے؟ وہ بولو۔ جج کے سامنے جاتا ہے، اٹینشن، سیدھا کھڑا ہو جا۔ استاد کے سامنے کلاس میں اٹینشن، ادھر اٹینشن نہیں ہوتا۔ نماز میں ایک ٹانگ اوپر ایک پیچھے، داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز میں ٹوپی اتار کے پھر پہنتا ہے، پھر بالوں کو بناتا ہے، کبھی کپڑے جھاڑتا ہے، یہ خشوع والی نماز پڑھ رہا ہے۔ جج کے سامنے ایسے کھڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ تھوڑی سی غلطی ہو جائے اور لکھ دے ڈالو جیل میں، ادھر ڈرتا ہے، رب سے نہیں ڈرتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا حیا کرے اور اللہ سے ڈرے، صبر بھی کرے، خاشع بھی بنے۔ والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے، خشوع کرنے والے مرد، دین سانجا ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں، زکوٰۃ دینے والے مرد۔ نکاح ہو رہا ہے، جناب 10 تولے سونا حق مہر میں لوگ دیتے ہیں، 2 ایکڑ زمین، 1 گاڑی، اتنی بھینسیں، لکھو جی مولوی صاحب،
اور فرمایا 10 تولے سونا حق مہر میں دیا، 10 تولے سونا بیوی کا ہو گیا، شوہر کا کوئی حق نہیں، سسر کا کوئی حق نہیں، جو لکھ کے دیا وہ بیوی کا ہے۔ اب جس کے گھر میں 10 تولہ سونا آ جائے سال کے بعد زکوٰۃ ہے، تو بھائی مرد الگ زکوٰۃ دے گا، بیوی پہنے بیوی، ملکیت بیوی کی ہے، ملکیت عورت کی ہے۔ شوہر کہتا دے اپنی زکوٰۃ، کہتے کیوں دوں، میں نہیں دیتی، تو فرمایا گناہ گار ہے، یہ جو پہنا ہوا اس کے لیے عذاب ہے۔ خیرات کرے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، جو کام مرد کرے وہی کام اماں بہن کرے۔ والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی، فرضی روزے، واجب روزے، منت والے، فرضی رمضان کے روزے فرض، معافی نہیں ہے، واجب روزہ، منت کا روزہ، اللہ بچہ دے دے 10 روزے، دکان میرا صحیح چل جائے 5 روزے، میرا کام ہو جائے میں 2 روزے لاہور سے سلامت پہنچ جاؤں، میرا حج کا ویزا لگ جائے 10 روزے رکھوں گا، ویزا لگ گیا 10 روزے واجب ہے، واجب ہیں، ادا کرے گا کفارہ اترے گا، نہیں تو گناہ گار ہے۔ والصائمین والصائمات، مرد بھی روزہ رکھیں، عورتیں بھی روزہ رکھیں۔ والحافظین فروجہم والحافظ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرم گاہوں کو چھپانے والے مرد، اپنے ننگ کو کجنے والے، اپنے ننگ کو ڈھانپنے والے مرد۔ یا اللہ مرد کا شرم گاہ کہاں سے؟ فرمان ناف سے گھٹنا، دنی کو نو لاتے گوڑے تک، سرے کی بھائی یہ جو ناف ہے سوراخ، دنی سے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کی شرم گاہ ہے، نہ کسی کو دبوانے دے سوا اپنی بیوی کے۔ ہن لباس اللہ کو وانتم لباس اللہ ہن، بیوی شوہر کپڑا ہیں، اپنی مما ہیں، بہن جوان کو کہ ادھر آ مجھے دبا، نہیں، بیٹی کو بولے، شاگرد کو بولے، مرید کو بولے، پیر صاحب کا ذرا دبا ادھر سے، اور آگے اور آگے اور آگے۔ تو بھائی یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، کپڑے میں ہے یا اندر ہے یا باہر ہے، یہ مرد کا شرم گاہ ہے۔ تو فرمایا یہ گھٹنے سے یہ مرد کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من ابصارہم۔ ایران میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، ایران حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا تھا، آپ کو یاد ہے؟ قیصر و کسریٰ، دمشق، روم، شام، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ تو ایرانیوں نے، یہ گورو نے، نالیکوں نے کیا کیا، صحابہ جب آئے انہوں نے کیا کیا، وہ بوتیک والی عورتیں، خوبصورت لڑکیاں، وہ 2 نمبر رنڈیے کنجریوں کو بلایا ہزاروں میں، یہ سڑک ہے، جماعت کو گزرنا تھا، انہوں نے کہا ایسے کرو، یہ جو صوفی صاحب آئے ہوئے ہیں نا پھٹے پرانے کپڑوں والے، یہ تو ہرتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کے پاس کیا گورہ ہے، یہ صبح ادھر سے گزریں گے، ادھر بھی کھڑی ہو جانا، گھنگرو باندھ لینا، سر سے ننگی، پستان ننگے، ناچ کرنا، گانے گانا، شعر شوری پڑھنا، سیٹیں بجانا، یہ صوفی دیکھیں گے، نظر پڑے گی، دل میں جھٹکا لگے گا، گناہ کی علامت آئے گی، ہم جیت جائیں گے اور یہ ہار جائیں گے۔ گناہ کی دعوت کے لیے، اس کو ہرانے کے لیے، مسلمان کو زیر کرنے کے لیے کور کمانڈر نے خط لکھا، قاصد بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت جی مسئلہ ذرا گھمبیر ہو گیا ہے، انہوں نے یہ تیاری کر کے رکھی ہے، راستہ ایک ہے، ہم نے گزرنا ہے، قربان جاؤ عمر تیری فراست پہ، تیری عدالت پہ، تیرے انصاف پہ، تیرے علم پہ۔ فرمایا صحابیوں قرآن بھول گئے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، عمر فاروق نے ورقہ اٹھایا، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، اور یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لکم۔
اے صحابی کو لیے قرآن کی آیت لکھی، فرما کور کمانڈر سپاہ سالار اسمبلی لگا، قرآن کی آیت ان کو پڑھ کے سنا دے، ان کو بولو شاباش جاؤ۔ قدر قرآن دے کی جانن دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر قرآن دا جانن والے جا ستے شہر، وہ سچ تو بولو مدینے۔ کور کمانڈر نے سپاہ سالار نے صحابہ کو اکٹھا کیا، الارم بجایا، گھنٹ بجایا، گھنٹی بجی، سب اکٹھے ہو گئے، سب بنا کے کھڑے ہیں۔ فرمایا سنو، تمہارے وزیر نے آیت بھیجی ہے، گزرنا بھی اسی راستے سے ہے، خیال کرنا کوئی بندہ اوپر نہ دیکھے، اپنے آنکھوں کو نیچے کر کے دیکھ کے چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے کور کمانڈر، پیچھے سپاہ سالار، صحابہ وہاں سے جا رہے ہیں، وہ دائیں بائیں ناچ رہی ہیں، ننگ بے گانے بجانے، وہ سیٹیں کوک مارتے مارتے وہ تھک گئی، صحابہ گزر گئے۔ وہ پیچھے جو سپاہ سالار آ رہا تھا، عورتوں کی جو بڑی تھی اس فوج کا، اس نے جا کے پکڑا۔ صوفی صاحب نے کہا جی یہ سارے اندھے ہیں، لگتا ہے یہ اندھوں کی جماعت ہے، ہم تو گا گا کے اپنا تن من قربان کر دیا، ہم نے ننگ دکھایا، مگر ایک بندے نے بھی اوپر نظر کر کے نہیں دیکھا، لگتا ہے یہ سارے اندھے ہیں۔ اس نے کہا اندھے نہیں، یہ سارے سجاکے ہیں، آنکھوں والے ہیں، ان کو قرآن نے اندھا کیا ہے۔ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا وہ ستارے ہی نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ گزر گئے، انہوں نے کہا واہ بھائی سبحان اللہ، کیا یہ پگڑی والے، کیا یہ سنت لباس والے، کیا یہ محمدی نوکر، یہ غلام ایک قرآن کی آیت پہ عمل کیا۔ میرے بھائیوں، بوڑھیوں، بچوں، نوجوانوں، 30 پارے سرمایہ تیرے گھر میں رکھا ہے، مسلمان کو سمجھ نہیں آئی کہ قرآن کیا ہے۔ والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات یا ایھا الذین آمنوا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، جب بازار میں جاؤ نیچے دیکھ کے چلا کرو، منگل بازار، بدھ بازار، اتوار بازار، طارق روڈ اور جامع کلا سودا لینے جاؤ، دائیں بائیں نہیں دیکھو، بہن بیٹی کا اپنی پڑھائی کا خیال کرو، غلط نگاہ پڑ گئی تیری آنکھ کا زنا، غلط گانا سن لیا تیرے کان کا زنا، غلط بول دیا تیری زبان کا گناہ، چلنے کا زنا، بولنے کا زنا، ہاتھوں کا زنا، ہاتھ ملا لے، خیر ہے۔ اسکوٹر، اسکولوں میں جاؤ، ہسپتالوں میں جاؤ، ایئرپورٹ میں جاؤ، جہاز میں جاؤ، سبحان اللہ کیا رنگ ہے، یہ میری دوست ہے، یہ میری کلاس فیلو ہے۔ یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ یا اللہ یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے، عورتوں کے لیے یا ایھا الذین کل المؤمنات یغضضن، ادھر تھا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، کل المؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن۔ آگے پوری تفصیل ہے۔ اے ماؤں بہنوں عورتوں، لہٰذا آپ کے لیے بھی حکم ہے پردہ کریں، مرد کا شرم گاہ گھٹنے سے ناو، عورت سر سے پاؤں تک۔ مرد صبح نماز پڑھے اجالے میں، روشنائی میں، اور عورت نماز پڑھے اندھیرے میں۔ مرد کے آگے ٹوپی آ گئی نماز مکروہ، عورت کے ماتھے پہ کپڑا آ گیا زیادہ ثواب۔ مرد نماز پڑھے ذرا جم سے، عورت نماز پڑھے ذرا۔ مرد سجدے میں جائے کھلا ہو کر، عورت جائے تو ایسے بن جائے بالکل چھپ جائے مرغی کی طرح۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یہ کپڑے میں بھی ننگی ہے، عورت کا معنی ننگا ہے۔ کل المؤمنین یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ کپڑے سینے ہیں تو گھر میں سلا، درزی کے پاس نہ جا، درزی صاحب ذرا ادھر سے ٹائٹ بنا،
غیر مرد ہے، غیر لڑکی کھڑی ہے، بوتیک کے پاس گیا ہے، ادھر سے بریزر ہے، ادھر سے ٹیٹ ہے، یہ ہاتھ لگا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، لعنت تو تیری زندگی پہ جینے پہ۔ اسلام آئے گا، جو احکام مرد پہ جاری ساری ہیں وہی احکام تیری ماں بہن بیٹی پہ جاری ہیں۔ راستے میں نظر پڑ گئی، میرے اللہ نے فرمایا او جوانا، ضرور مجھے علم ہے تیری جوانی میں خواہش ہے، تجھے بیوی کی ضرورت ہے، اگر شیطان حملہ کر رہا ہے نیچے ذرا نگاہ ڈال کے بول میری بھی مما بیٹھی ہے، میری جوان بہن ہے، میری بھرجائی ہے، ارے میری بیٹی ہے، اگر اس کو کوئی دیکھے گا کتنا گناہ ہوگا، کتنا غصہ آئے گا۔ اسی چیز کو پی کر شیطان کو لعنت دے، اپنے آپ کو بسا۔ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللہ 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 استغفر اللہ سبح اللہ اذکر اللہ حمد اللہ سبحان ربی العظیم صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ والذاکرین اللہ۔ ہر حال میں صبح ہو یا شام ہو، وضو ہو یا نہ ہو، والذاکرین، او مردو میرا ذکر کیا کرو، اذکر اللہ ذکرًا کثیرا فسبحوہ بکرۃ واصیلا، مجھے اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو۔ اللہ نے میرے نبی سے کہا تھا میرا پیغمبر تو اتنا مجھے بول، اتنا بلا، اتنا بلا۔ انک لمجنون، لوگ بولے جھلا ہو گیا محمد، اللہ 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 اللہ، اندر سے بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ۔ واذکرین والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، مرد بھی اللہ کا ذکر، عورتیں بھی اللہ، پردہ بھی کریں، صبر بھی کریں، تیرے سے ڈریں، حلال کھائیں، سچ بولیں، روزہ رکھیں، شرمگاہ کو چھپائیں، ناچے نہیں، گانے نہیں، بجانا نہیں، ڈسکو نہیں، ماڈرن نہیں۔ کیسے زندگی گزرے گی، کیا دے گا؟ اللہ فرماتے اعد اللہ لہم، او بندے ہو میں تیار بیٹھا ہوں، تو آ تو صحیح، زندگی تھوڑی، اگلا جان بڑھائے، تو آئے گا، میں تیار ہوں۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تجھے بخش دوں گا، تجھے مال دوں گا، تجھے 70-72 بیوی دوں گا، جنت کا مکان دوں گا، نوکر غلمان دوں گا، سیمی پھول دوں گا، تجھے نعمتیں دوں گا، اتنی دوں گا، اتنی دوں گا، اتنی دوں گا، اور بولوں گا تو مانگتا نہ تھک، میں دیتا نہیں۔ 18 ذی الحجہ ہے، آج کون سا دن ہے؟ 18 ذی الحجہ ہے، جمعہ کا دن ہے۔ عثمان بن عفان، عثمان ذی النورین کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہے۔ حضور نے اپنی ایک بیٹی دی، میرے پیغمبر نے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، نبی کے 2 سسر ہیں، نبی کے 2 داماد ہیں، 2 سہرے، 2 جماٹرے۔ صدیق عمر سہرے سسر ہیں، صدیق کی بیٹی عائشہ محمد کی محبوبہ، عتیقہ، رفیقہ، شفیقہ، محبوبہ محمد الرسول اللہ۔ عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں نبی کے سسر ہیں۔ فاطمۃ الزہرا، حسنین کی مما، طاہرہ مطہرہ، علی کی گھر والی، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ رقیہ کلثوم حضرت عثمان کی بیویاں، ایک بیوی فوت ہو گئی، حضور نے دوسری دے دی، اس لیے کہتے ہیں عثمان ذی النورین، 2 نوروں کا شوہر۔ اور یہ وہ عثمان ہیں جب نبی مدینے میں گئے، علی کی شادی عثمان نے کی، مسجد نبوی کی زمین جو ہے اتنی بڑی چوڑی، یہ حضرت عثمان غنی نے خرید کے دی، اور یہ بڑھایا گیا شہر کو اور مسجد نبوی کو۔ کنواں بیر جو تھا پانی پینے کا ایک ہی کنواں تھا، عثمان غنی نے خرید کے دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور جب جنگ تبوک لگی، میرے نبی نے چادر بچھائی، حضور نے فرمایا چندہ، جہاد کے لیے چندہ، تلوار چاہیے، گڑ چاہیے، چینی چاہیے، آٹا چاہیے، کھجور چاہیے، اونٹ چاہیے، خچر چاہیے، رسا چاہیے، بٹن چاہیے، کرتا چاہیے، اوے جو کچھ دینا ہے دو۔ عثمان غنی دیکھتے رہے، حدیث میں آتا ہے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 100 اونٹ دوں گا۔ کتنے؟ پھر میرے نبی نے فرمایا اور دینے والوں دو۔ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ دوسرا 100 اونٹ دوں گا۔
پھر کھڑے ہو گئے، تیسرا 100 اونٹ دوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، ہماری طرح نہیں ہے بٹن والا، بڑی آستین والا چولا، اسی میں اشرفیاں چھپائیں، حضور کے آگے یوں کیا، چھن 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 چھن، 1000 اشرفی آستین کھول کے نبی کے آگے پھینکی، اور میرے نبی نے پیسے اٹھائے۔ عثمان، اللہ تجھے اجر دے، اللہ تیری خیرات کو قبول کرے اور زندگی جیتا رہے گا۔ اور پھر ایک زمانہ یا عمر فاروق کا، اس عمر فاروق کے دور میں قحط آیا، بارش نہ ہوئی، سب کچھ گیا، تو میرے بھائیوں 900 اونٹ غلے کے بھرے ہوئے عثمان غنی نے منگوائے۔ جمعہ کا دن تھا، تقریر چل رہی تھی، ہوکا لگا، پیاز والا، آلو والا، چھولے والا، چاول والا۔ مدینے والے بھاگے، ہمیں دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں بابا، یہ مال بکنے کا نہیں ہے، یہ مال فی سبیل اللہ مدینے میں بانٹنے کا ہے۔ ارے یہ بھیجنے والا کون ہے؟ کہا، اس نے کہا میرا نام نہیں بتانا، یہ مال بکنے والا نہیں ہے، مال بانٹنے کا ہے۔ 900 اونٹ غلے کا عثمان غنی نے دی۔ باغی، شیعہ، خارجی، سبی، غالی، ذکری، فکری، آغا خانی، برہانی، یہ سب وہی ہیں کالکڑ سے۔ انہوں نے کہا ترقی ہو گئی، 22 لاکھ مربع میل، عمر فاروق کا زمانہ، پھر عثمان غنی کا زمانہ آ گیا، فتوحات ہو رہی ہیں، اسلام ترقی میں ہے، اس کو کاٹا جائے۔ اماں عائشہ حج پہ گئیں، مدینہ خالی تھا، اور باغیوں نے بغاوت کر کے حضرت عثمان غنی کا گھیراؤ کیا۔ جناب والا استعفیٰ لکھو، مدینے سے برخاست ہو جاؤ، اپنی وزارت سے، خلافت سے۔ فرما نہیں، گناہ کون سا کیا؟ کچھ نہیں کیا، ہم تجھے چاہتے نہیں ہیں، مصلہ چھوڑ۔ فرما نہیں چھوڑوں گا۔ میرے نبی کی زیارت ہوئی، ایک رات ہوئی، دوسری رات ہوئی، تیسری رات ہوئی، میرے نبی نے فرمایا عثمان، خلافت والا کرتا نہیں دینا، شہادت کو قبول کرنا، مگر وزارت سے استعفیٰ نہیں دینا۔ تیرے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، عمر بھی تیار ہے، صدیق بھی تیار ہے، میں محمد بھی تیار ہوں، جنت بھی تیار ہے، تیرے لیے حوض کوثر کا پانی بھی تیار ہے، فرشتے بھی تیار ہیں۔ بھائیو، حضرت علی آئے، بھائی عثمان حکم کر، تو آرڈر کر۔ کتنی تیری جماعت ہے مدینے میں، صحابہ کرام ہیں، ان باغی تھوڑے ہیں، سرکش تھوڑے ہیں، منٹوں میں ان کو قتل کر دیں گے، قربان جاؤں عثمان۔ فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا محمد کے شہر میں خون ریزی ہو، میری وجہ سے مسلمان قتل ہوں۔ عثمان تو جا سکتا ہے، محمد کے شہر میں ایک قطرہ خون کا نہیں بہا سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا حسن حسین، جی بابا جاؤ، چچے کے گھر کا پہرا دو۔ حضرت حسن بھی پہرا دے رہے ہیں، حسین بھی پہرا دیے ہیں۔ 14 دن پانی، 17 دن پانی بند رہا۔ ایک جس نے خزانہ لٹایا، دنیا لٹائی، اور اس ذوالحج کے مہینے میں روزہ رکھ رہا ہو، ایک بکری بچی، ایک بیوی، ایک شوہر، دونوں روزے سے ہیں۔ بھائیو، حسنین کریمین شریفین مطہر پہرا دے رہے ہیں۔ اب 2 لڑکے کہاں، 200-250 بندہ کہاں، دیواریں پھلانگی، داڑھی سے پکڑا، قرآن کھلا ہوا تھا، روزے سے تھے، روزہ رکھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ کسی کی گواہی پیالی دے گی چائے کی، یہ کیسے مرا؟ جناب یہ چائے پی رہے تھے، لڑ پڑے چائے پہ جھگڑا ہو گیا، روٹی پہ جھگڑا ہو گیا، میواں بیوی جھگڑا ہو گیا، زمین کا جھگڑا۔ اور یہ کون سا جھگڑا ہے؟ فرمایا اسلام کا جھگڑا ہے۔ قیامت کے دن کو کس کی گواہی دے گا؟ عثمان کی گواہی قرآن دے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ آج کے دن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سریا لگایا، برچھا لگایا، بیوی کی انگلی کٹ گئی، خون یہ قرآن پہ گرا۔ روزے کی حالت میں عثمان غنی شہید ہو گئے۔ 3 دن لاش پڑی رہی، جنازہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، باغی پڑھنے نہیں دیتے، اور آرڈر ہے کہ میں دنیا سے جاؤں، کسی کو اجازت نہیں۔ میرے خون کا بدلہ لے کر مدینے کے گلیوں کو خون سے رنگے۔ رات کے ٹائم اجازت ملی باغیوں نے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی کا۔ عثمان غنی وہ انسان تھے میرے بھائیو۔ ٹائم اوور ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں معراج والی رات گیا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ محل کس کا؟ چٹا سفید۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا گھر ہے۔
میں نے کہا دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جبرائیل اس کی تو چھت ہی نہیں ہے، کھلا ہے، لمبا ہے۔ فرمایا اس کی چھت رب کا عرش ہے، اوپر اللہ، نیچے تو رب کو دیکھ، رب تجھے دیکھے۔ یہ کس کا گھر ہے؟ فرمایا صدیق کا۔ یہ کس کا گھر ہے؟ عمر فاروق کا۔ یہ کس کا ہے؟ فرمایا عثمان غنی کا۔ دیکھ سکتے ہو؟ فرمایا جاؤ۔ داماد اور سسر، باپ بیٹا ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اندر گیا، 1.5 ہی میں بہت بڑا بنگلہ تھا، جیسے گیا جنت کی حور، جنت کی خوبصورت عورت سونے کے لوٹے سے وضو کر رہی تھی، میں رک گیا، واپس آ گیا۔ یہ تو عثمان کی بیوی بیٹھی ہے، جنت کی حور، جس کو دیکھا کسی نے نہیں۔ واپس آئے، حال وال سنایا تو یہ عثمان کو بولا عثمان تیرے بنگلے میں گیا، جنت والے بنگلے میں، اور سچے نبی نے کہا، ملا پیر نے نہیں۔ یا رسول اللہ آگے فرمایا گیا تو تیرے لیے جو جنت کی بیویاں بنی نا، ان میں سے ایک بیوی وضو کر رہی تھی اور مجھے تیرا حیا نظر آیا۔ عثمان تو وہ جس راستے سے جا رہا ہو، جبرائیل بھی رک جاتا ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس نے زندگی اپنے ناک کو نہیں دیکھا، مجھے حیا آیا اور میں واپس آ گیا۔ فدا کا امک وابی، عثمان زارو قطع رو رہے، آقا باپ سے کیا پردے، آپ تو آقا ہیں، آپ تو سسر ہیں، آپ تو باپ ہیں، کم از کم آگے کا تو منظر دیکھو میرے بھائیوں۔ لہٰذا نالائق کو حیا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم گالیاں دیں، ان کے بارے میں ہم برا بھلا کہیں، اور پھر سنی مارکا سنی تے کالا کنی، اس کے ساتھ دکھائے، بھت برادری کرے، رشتہ داری کرے، کنگن چمن ناچ گانا۔ جو نبی کا دشمن، علی کا دشمن، عثمان کا دشمن، عائشہ کا دشمن، عمر بھی شہید، عثمان بھی شہید، علی بھی شہید، حسین بھی، بولو نا، شہادت کا مقام بھرا ہوا ہے تو آجر ہے۔ اور دوسری بات، قرآن سوڈان ہر سال بدماشی کرتا ہے، قرآن کو جلایا، بے حرمتی کی، مسلمانوں کو آج مظاہرہ ہے، اور نہیں تو دل کی ہبڑاس تو کر سکتے ہیں، واویلا تو کریں گے، اپنے آپ کو پیٹیں گے کہ قرآن جلے، قرآن جلے اور مسلمان بیٹھا رہا۔ وہ چریا تھا، اس نے آگ لگا دی، نشئی تھا، اس کو اڑا دو گولی سے، تو پورے مسلم کنٹری جو ہے پوری دنیا میں مظاہرے ہیں۔ سوڈان کا جو ادھر کا وہ کیا کہتے ہیں سفارت خانہ، وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے نکالیں ہماری طرف سے بھی، گورنمنٹ کی طرف سے بھی، مسلمان بھائی چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، مگر اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے، تو بھائیو اس کے لیے بھی احتجاج ہے کہ برائی ہے کہ قرآن سے کیا جھگڑا، اللہ کے نور سے کیا جھگڑا وہ کر رہا ہے، اور اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ان کو اسلام کا درد ہے یا نہیں۔ ہمارا کوئی کرتا پھاڑ دے، میری جوتی کو لے جائے تو ہم مظاہرہ کرتے ہیں، امام صاحب کی جوتی لے گیا اور قرآن جل گیا، ہمیں خوف ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان بھی سنایا، اعمال صالحہ بھی سنائے، سانجا سانجا دین بھی سنایا، خود بھی نماز پڑھو، مما کو پڑھواؤ، بھائیوں خود بھی نماز پڑھو، نوجوان ساتھیوں اپنی بیویوں کو بھی نماز پڑھاؤ، بہنوں کو بھی سکھاؤ، اور دین پہ چلو، دین پہ قائم دائم رہو، دین کے ساتھ جڑے رہو۔ یہ اللہ نے صفتیں گنائی ہیں۔ حضور نے فرمایا سن لیا، آپ نے سوال کیا، عرش والے نے قرآن بھیج دیا، جو دین مردوں کے لیے ہے وہی دین عورتوں کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبیوں کا قدر، صحابہ کا قدر، قرآن کا قدر، ان کی عظمت اللہ ہمارے دلوں میں نصیب کرائے۔ بات سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں سمجھ آئی بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔